سب سے پہلے تو قبلہ سید وجاہت علی شاہ تاجی صاحب، سید شجاعت علی شاہ تاجی صاحب، الحاج سید نذیر علی حیدری صاحب، مفتی بلال صاحب اور تمام حاضرین محفل کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پرنور محفل میں گفتگو کا موقع ملا۔ گزشتہ تمام علماء کرام جو ابھی بات کر رہے تھے، اس میں ایک آیت کریمہ جو عموماً تمام علماء نے بیان کی، وہ یہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک قرآن میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، فرقہ پرستی میں نہ پڑو۔ اور یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ یہ اللہ کی رسی مختلف علماء نے اس کی مختلف تعبیرات کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، کہ قرآن کو پکڑ لیں، قرآن پہ اعتصام کر لیں اور اس کی وجہ سے فرقہ فرقہ ہونے سے بچ جائیں گے، فرقہ پرستی سے بچ جائیں گے۔ اور کچھ علماء کا کہنا یہ کہ اصل میں حبل اللہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کو اگر آپ نے پکڑ لیا اور اہل بیت کی توقیر پر اگر آپ نے بیعت کر لی تو یہ چیز آپ کو فرقہ پرستی سے روک دے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک ایسی امت جو کہ معتدل امت ہے۔ یہ وہ امت ہے جو معتدل ہے، جو افراط و تفریط میں نہیں پڑتی، جو معتدل راستے پہ، درمیانے راستے پہ چلتی ہے، نہ ہی ناسبیت کے راستے پہ جاتی ہے اور نہ ہی رافضیت کے راستے پہ جاتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جو اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ ہم اہل بیت کی شان میں، اگر ان کی شان میں ہم اس طرح کی کوئی بات کریں جو ہم صحابہ کی شان میں برداشت نہ کر سکیں، تو یہی چیز ہم اس سے چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بچیں، اور یہی چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ جب صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں ہے تو ساتھ ہی اہل بیت کی بھی گستاخی برداشت نہیں ہے، اور جب اہل بیت ان کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے تو ساتھ میں صحابہ کی بھی وہی عظمت ہمارے دل میں موجود ہے۔ اور جہاں قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آیت عمومی طور پہ صحابہ کے بارے میں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ آیت اہل بیت کے بارے میں ہے۔ تو ہم الحمدللہ پورے قرآن پہ، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ امت وسط ہیں جو صحابہ کی شان میں ان کی توقیر کے لیے، ان کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی توقیر کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس اس وقت 4 محاذ ہیں، اور الحمدللہ ہم ان چاروں محاذوں پہ کھڑے ہیں۔ ایک محاذ تو تحفظ ختم نبوت کا ہے، دوسرا محاذ عظمت اہل بیت کا ہے، تیسرا محاذ عظمت صحابہ کا ہے، اور چوتھا توہین رسالت سے لوگوں کو دور کرنا اور اس کے بارے میں آگاہی دینا۔ اور انشاءاللہ ان چاروں محاذوں پہ ہم ایک امت کی حیثیت سے، چاہے فقہی اور نظریاتی جتنے بھی اختلافات ہوں، ہم ان چاروں محاذوں پہ انشاءاللہ ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب حضور اکرم علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، باہر تمام دشمنان کھڑے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کو قتل کر سکیں معاذ اللہ۔ اور آپ علیہ السلام اندر گھر میں موجود ہیں، اور آپ نے وہی دشمن جو باہر، جانی دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں حضرت علی کو دے رہے ہیں کہ یہ امانتیں ان کو واپس کر دینا، اور ان جانی دشمنوں کا بھروسہ دے کے ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن ہیں، لیکن پھر بھی بھروسہ ایسا ہے کہ امانتیں رکھوا کے گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہم ان کے جتنے لاکھ دشمن سے یہ اپنے کریکٹر میں پکے ہیں، 100% ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے
کہ میں کسی رات سویا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہو کہ میں اگلے دن اٹھوں گا، لیکن مجھے اس رات یقین تھا کہ مجھے اگلے دن اٹھنا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے امانتیں دے کے گئے تھے کہ مجھے امانتیں لوٹانی ہیں، تو وہ امانتیں مجھے لوٹانی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے گھر میں رخصت چاہی اور گئے یار غار کے پاس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں یہ غار والا واقعہ کہ وہ پہنچ گئے تھے قریش اور دیکھ رہے تھے، یہ بھی بڑا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی اور سب سے اہم کوشش جو اس وقت اس کانفرنس کے توسط سے ہوئی ہے، انتہائی قابل قدر اور لائق ستائش ہے کہ اس وقت اتحاد امت کے لیے بات کی جائے اور ان تمام امور پر بات کی جائے کہ جن امور پر تمام امت کے تمام فرقے متحد ہو سکیں، کیونکہ اس وقت امت کا شیرازہ بکھیرنے کی تمام تر کوششیں جاری ہیں، اور کوششوں میں یہ کوشش جو ایک مشہور ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تقسیم کرو اور یہ خود بخود پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے مریں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی کوشش جاری ہے۔ میں اس پلیٹ فارم پہ میں اس کی بڑی تعریف کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ الحمدللہ تمام مسالک کو یکجا کیا گیا ہے، اور اس طرح کی اگر مجالس ہوتی رہیں، محافل ہوتی رہیں، تقریبات ہوتی رہیں تو انشاءاللہ دشمن کا منہ کالا ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔